والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى محرم الحرام ایک ایسی فضا کا نام ہے جہاں پر آپ اہل البیت کی معرفتوں کو عام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو مطالعے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ محرم الحرام ایک ایسی علمی درسگاہ سے عبارت ہے جہاں پر اہل البیت کے وہ معارف جنہیں دنیا نے چھپانے کی کوشش کی، اس موقع پر اللہ ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ یہ معرفتیں عام ہوں اور لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرائیں، اور جن کے دل میں پاکیزگی ہے، نورانیت ہے، ظرفیت ہے، برتن صاف ہے، ان کے دلوں میں یہ تعلیمات اتر جائیں۔ ہاں، جن کے دل صاف نہ ہوں، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جب بارش کے قطرے گرتے ہیں تو وہ بارش کے قطرے زرخیز زمینوں کو آباد کرتے ہیں، باغوں میں گرتے ہیں تو ہریالی میں اضافہ کرتے ہیں، کھیتوں میں گرتے ہیں تو کھیت کی فصلوں کو مزید اس میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، لیکن جب گندگی پہ گرتے ہیں تو وہاں پر پھر بدبو بھی اٹھتی ہے۔ تو معارف اہل البیت بھی اللہ کی طرف سے اس بارش کی طرح سے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے۔ یہ تعلیمات، یہ رحمتیں جہاں جہاں جائیں گی، اگر ظرف پاکیزہ ہوگا، زمین آباد ہوگی، اگر زمین بنجر نہیں ہوگی، اس میں ظرفیت موجود ہوگی، تو یہ تعلیمات ان زمینوں کو، ان ذہنوں کو، ان قلوب کو آمادہ کریں گی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں۔ محرم الحرام کو اسی لیے ایک درسگاہ قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر آ کے انسان حسینیت کو سیکھتا ہے، جو اصل میں علویت ہے، اصل میں محمدیت ہے، اور اصل میں قرآن اور اللہ کا پیغام ہے۔ اب جب ہم محرم کو، عزاداری سید الشہداء کی ان مجالس کو درسگاہ فروغ محمد و آل محمد سمجھتے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی مخالفت ہوتی ہے کہ ان مجالس کو اور حسین سے مربوط اور متعلق ان تمام امور کو چار دیواریوں میں بند کیا جائے،
اس لیے کہ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچتا ہے اپنا اثر رکھتا ہے. اس اثر کو روکنے کے لیے ہر دور میں کوششیں ہوتی رہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر الزام تراشیاں، بہتان، تنگ نظری، تعصب، لڑائی جھگڑے، فرقہ وارانہ فضا، مسلکی اختلافات کو بھونڈے انداز میں پیش کر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کا سلسلہ، یہ سب کچھ تاریخ میں ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ممبر کو اور اس مجلس کو جو حسین سے مربوط ہے اس کو متنازعہ بنا دیا جائے. آپ خود پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ اگر آپ آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے کی مجالس پر غور کریں تو شہر کے اکابر، شہر کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء انہی مجالس میں شریک ہوتے تھے. تفریق نہیں ہوتی تھی کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے. سب حب حسین کی دولت سے مالا مال، حسین کی مجلس میں حسین کا ذکر، فضائل، کمالات، تعلیمات اور پیغام کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے. کیا حب حسین میں کمی ہوئی ہے یا پھر معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جو آج آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے وہی فکر کار فرما ہے کہ کسی طرح سے حق کی آواز کو بلند کرنے کے اس پلیٹ فارم کا رستہ روکا جا سکے اور اس کی تاثیر کو ختم کیا جا سکے. یعنی حق گوئی کا جو پلیٹ فارم ہوگا اس کو اگر آپ دلیل سے رد نہیں کر سکتے، اگر آپ دلیل کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے اثرات سے لوگوں کو روکنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں. حضرت ابوذر غفاری جب مکہ میں تشریف لائے تو جیسے ہی داخل ہوئے مکہ میں، لوگوں نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ فلان علاقے سے. مکے میں نئے ہو؟ ہاں نیا ہو. کہا ایک جادوگر ہے جو جب بولتا ہے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ اس کے ہتھے چڑھ جاؤ، اس لیے اپنے کانوں میں ہوئی ٹھونس دو تاکہ اس کی آواز اور اس کی بات تم تک نہ پہنچ پائے. ابوذر نے اپنے کانوں میں ہوئی ٹھونسی، کچھ دن چلتے رہے شہر کی گلیوں میں. پھر خیال آیا کہ یہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں، اپنے کانوں میں روئی کیوں ٹھونس رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی مجھے گمراہ کرے گا؟ کیا مجھ میں اتنی عقل، اتنی فہم، اتنی سوچ نہیں ہے کہ کسی کی بات سن کر میں فیصلہ کر سکوں کہ یہ بات غلط ہے یا درست ہے؟ اپنے کانوں سے روئی اتار لی اور فریش ہو کے چل پڑا. سامنے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نورانی کر رہے ہیں. جیسے جیسے گفتگو سنتا رہا ویسے ویسے دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور دین کی اس نورانی دائرے کے اندر داخل ہو گئے. لیکن کوشش کیا تھی کہ یہ آواز دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے. ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے، ہر دور میں. لہذا ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے پہلو جس کے نتیجے میں نادان عوام کو گمراہ رکھا جا سکے، ان پہلوؤں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے اور لوگوں کے ذہنوں کو موڑ دیا جائے. اس کے لیے رستے جو اپنائے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ طرف مقابل کے حوالے سے بدگوئی کی جائے، تعصب ابھارا جائے، جھوٹ کہا جائے، تہمت لگائی جائے، الزام تراشی کی جائے، کردار کشی کی جائے اور اپنے لوگوں سے کہا جائے ادھر جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. یہی مجالس جو ذکر آل محمد سے عبارت ہے.
لیکن ان مجالس کا بائیکاٹ عملی طور پر اور اس فکری انحراف کے نتیجے میں، یہی کیفیت میڈیا کے اندر ہے۔ یہ خود ایک موضوع ہے، اگر میں اس پر بات کروں تو شاید آج کا سارا ٹائم اسی پر لگ جائے، اس لیے میں یہیں پر اس کو سٹاپ کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ بات سنو اور بات کرو، گفتگو کرو، اپنا موقف پیش کرو، گفتگو سنو اور اس پر سوچو۔ اللہ نے عقل دیا ہے، قرآن کریم نے رستہ بتایا ہے کہ کلام کو سنو اور بہتر کا انتخاب کرو اور آگے بڑھو۔ جو بات درست ہے، عقل کے معیارات کے مطابق ہے، اس کو تسلیم کرو اور آگے بڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں شیعہ سنی اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کو یکجا کرو، ان کے درمیان مشترکات کو فروغ دو، ان کو ایک دوسرے کے قریب کرو، وہ جو چیزیں ان کے درمیان مشترک ہیں ان پر زور دو، جو اختلافی امور ہیں ان اختلافی امور پہ اپنا عقیدہ نہ بدلو۔ نہ ہم اہل سنت سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بدلیں، نہ اہل تشیع سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بدلیں، اپنے عقیدے پر رہیں، لیکن گفتگو کا دروازہ کھولیں، گفتگو کا دروازہ کھولیں، جبر کا ماحول نہ بنائیں کہ اگر فلان مسئلے کو فلان موضوع کو میں چھیڑوں گا تو چھیڑنے سے فتنہ پیدا ہوگا۔ فتنہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر جہالت ہو، جہاں علم ہو، جہاں شعور ہو، جہاں دلیل ہو، جہاں استدلال ہو، جہاں گفتگو میں معقولیت ہو، جہاں پر توہین اور تضحیق کا پہلو نہ ہو، وہاں پر اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں پر گفتگو کے سلیقے ضرور بدلتے ہیں، دلائل ہر ایک کے اپنی جگہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اس دلیل کا وہ دلیل اپنی جگہ بنا لیتی ہے جس میں وزن ہوتا ہے۔ جس میں وزن نہ ہو وہ دلیل ایسے ہی اڑ جاتی ہے۔ اس لیے میں اس بات کا قائل ہوں، میں خود اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کام کرتا ہوں، چونکہ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور یہ ایمان میں نے اہل البیت سے سیکھا ہے۔ اہل البیت ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کے مختلف فرقوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آؤ، ایک دوسرے سے جوڑو، مشترکات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دو، لیکن ساتھ میں ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا۔ لوگ ہم سے اس لیے دور ہیں کہ ہمارے کلام اور پیغام سے ناواقف ہیں۔ اگر انہیں ہمارے کلام کی حقانیت اور نورانیت کا علم ہو جائے تو وہ خود بخود ہمارے پیچھے چلنے لگیں گے، لاتبعونا، ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مشترکہ محفلیں سجائیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے معاشرے کے اندر کام کریں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں جائیں، ایک دوسرے کے اجتماعات میں جائیں، ایک دوسرے سے نجی محفلوں میں بیٹھے گلیں ملیں، توہین نہ کریں، ایک دوسرے کی تفسیق اور تکفیر نہ کریں، بیٹھے اس کا موقف پوچھیں، اپنا موقف بتائیں، اپنی دلیل بتائیں، دوسروں کی دلیل سنیں، اور دلیل کے بیان کرنے میں کنجوسی بھی نہ کریں، کتابوں کو کھول کھول کر سمجھانے میں کسی طرح کی کنجوسی بھی نہ کریں۔ اس لیے ان دنوں جس موضوع میں میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں میری خواہش یہی ہوتی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ تاریخی اعتبار سے، منابع کے حوالے سے، مآخذ کے حوالے سے وہ متون، وہ مآخذ اور ان کتابوں کا میں حوالہ دوں جو کم از کم اہل سنت کے ہاں مسلم الثبوت ہوں، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں، ذرا صلوات بھیجیے اگر محمد والے محمد۔ یہ مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہے، ایک علمی گفتگو ہے۔
علمی گفتگو میں تاریخ زیر بحث آتی ہے، احادیث زیر بحث آتی ہیں، کردار زیر بحث آتے ہیں. بغیر توہین کیے بھی تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. توہین کا سلسلہ امیر شام امیر معاویہ نے شروع کیا ہے، ورنہ اسلام کی تاریخ میں توہین اور دوسروں کی تذلیل، دوسروں کی تکفیر، اس کی روایات آپ کو نہیں ملتی. کوئی اکا دکا شخص اگر ایسا کر لے تو وہ اس کا انفرادی فعل ہے، لیکن ریاستی حوالے سے منظم طور پر کسی ایک طبقے کو نشانہ بنا کر اس کی تکفیر کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کو گالی دینا، گالی دے کر لوگوں کے ذہنوں کو ان شخصیات کے حوالے سے آلودہ کرنا، یہ امیر شام کا تحفہ ہے اسلامی معاشرے کو. ہم اس تحفے کے قائل نہیں ہیں. اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمارا رہنما ہے، قرآن ہمارے عقائد کی بنیاد ہے، قرآن ہمارے لیے اصول کا درجہ رکھتا ہے. اگر قرآن کچھ کہے، میں صادق آل محمد کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، صلوات بھیجیے بر محمد والے. صادق آل محمد نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی کلام کوئی پیش کر دے، ہمارا کلام، اور تمہارے سامنے قرآن کی آیت ہو، اور ہمارا کلام جو ہم سے منسوب ہے قرآن کی آیت سے ٹکراتا ہو، تو پھر جان لو وہ ہمارا کلام نہیں ہے، اس کو دیوار سے دے مارو. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ کی نگاہ میں بھی اصل قرآن ہے، اور وہ قرآن کے مفسر ہیں، وہ قرآن کے محافظ ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کچھ کہے اور ائمہ اہل البیت کچھ اور کہے، ممکن نہیں ہے. ہاں، دوسروں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن ائمہ اہل البیت کے ہاں اس چیز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اس لیے بار بار صرف صادق آل محمد نے نہیں، باقی ائمہ سے بھی اس مفہوم کے حوالے سے متعدد روایات نقل ہوئی ہے کہ اگر کہیں پر ہمارے کلام اور قرآن کے درمیان تضاد نظر آئے اور حقیقتاً تضاد ہو تو پھر سمجھ لو وہ ہمارا کلام نہیں ہے، اس کو پھینک دو اور قرآن کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو. جس قرآن کے بارے میں ائمہ نے یہ کہا وہی قرآن ہمیں ایک اسلوب بتاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم بت پرستوں کے خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ازروئے علم کہو گے یہ بت ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس پر اس طرح سے تنقید کرو گے اور اس کی برائی بیان کرو گے، تو وہ جو تمہارے مقابلے میں بت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں جن کی عقلیں ابھی بیدار نہیں ہیں، تمہارا کام تھا ان کی عقلوں کو بیدار کرتے.